أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے دوست مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اِصال ثواب کی ختم پاک کی یہ محفل پاک ہے۔ حافظ قاسم صاحب میزبان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ بندوبست کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا باعث خیر و برکت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، بڑے لمبے چوڑے پیچ و تاب دیکھتا ہے، دکھ بھی دیکھتا ہے، سکھ بھی دیکھتا ہے، مشکلات دیکھتا ہے، آزمائشیں دیکھتا ہے، لمبی راتیں اور کبھی لمبے دن اس کی زندگی سے ہو کر گزرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں لاتعداد بے حساب لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک لمبا وقت دنیا میں گزارا، پھر وہ رخصت ہو گئے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا یہ سارا کچھ معاذ اللہ بیکار ہے؟ کیا یہ کوئی گورکھ دھندا ہے کہ انسان آئے، اتنا لمبا وقت گزارے، پھر دنیا چھوڑ کے چلا جائے؟ یاد رکھیے گا، اللہ کریم نے دنیا میں کوئی ایک پتا بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو بے شمار اور لا تعداد حکمتوں کے تحت پیدا کیا۔ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ آپ بیٹھ جائیں، اس کو پاس رکھیں، تشریف رکھیں، بس بیٹھ جائیں۔ اللہ سب دوست اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ۔ اور بات سنیں توجہ سے، زیادہ لمبی بات نہیں میں نے کرنی، کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بڑی حکمتوں کے تحت بنایا۔ کسی شاعر نے کہا تھا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، اور ہر شخص میں اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے، ہر شخص میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقت کو بیکار ضائع کر دیتے ہیں، وقت کو بلا وجہ برباد کر دیتے ہیں۔ زرخیز ترین لمحات جوانی کے، عروج کے، نوکری کے، وہ سارے ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ فضول بحثیں، بے معنی اور بے مقصد قسم کا الجھاؤ، اس سے زندگی کی زیادہ تر بہاریں ہم خزاں کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت و حیات کا فلسفہ بیان کیا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، اعلیٰ ترین کردار تم میں سے کون چھوڑ کے جاتا ہے، بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے موت اور حیات کے فلسفے کو، آپ باتیں نہ کریں جی، مہربانی بھائی سنیں بس، اللہ سلامت۔ آپ کا انتظام ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے جی، اب تھوڑا سا ٹائم دیں، موبائل والے دوست بھی مہربانی کریں جی، تصویر ثواب کا کام نہیں کافی ہوگی ماشاءاللہ، اب چھوڑ دیں آپ، یہ 2-4 لوگ بنا رہے ہیں جو یہ آپ کو دے دیں گے، سارے نہ اس کام لگ دیں گے، باقی توجہ کریں میری بات پر۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتوں کے تحت، حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما کے، سنیں جی اللہ آپ کو بات سنیں، حضرت سعدی شیرازی تشریف فرما تھے تو آپ کا ایک عقیدت مند بیٹھا تھا، تو اپنے دوستوں کی برائیاں بیان کر رہا تھا، ان میں یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی غلطی ہے، تو حضرت فرمانے لگے کوئی تو خوبی ہوگی نا دوستوں میں، کوئی تو خوبی ہوگی۔ کہنے لگا نہیں یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اللہ نے کوئی ایسا بندہ بنایا ہی نہیں جس میں خوبی نہ رکھی ہو، برے سے برے بندے میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، تو آپ تلاش کریں۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میرے دوستوں میں خامیاں ہی ہیں۔ تو حضرت سعدی نے بڑی تگڑی مثال دی، فرمانے لگے پانی جتنا مرضی گدلا بھی ہو نا، پانی جتنا مرضی باسی بھی ہو، جتنا مرضی پرانا بھی ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جاتا ہے۔ آگ بجھا دیتا ہے پانی، اگر بڑا گدلا بھی ہو، میلا بھی ہو، پھر بھی آگ جو جلا دیتی ہے، تباہ کر دیتی، وہ آگ بجھا دیتا ہے پانی۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کوئی خوبی نہیں؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر صلاحیتیں تلاش کریں، ہم اپنے اندر خوبیاں ٹٹولیں۔ ہر آدمی کی ہر جگہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو محسوس کرے۔ ممبر پہ میں ہی بیٹھا ہوں اور کرسیوں پہ بعض معززین تشریف فرما ہیں، اور اشتہار پہ بھی فوٹو شاید چند ایک لوگوں کی لگی ہو، لیکن یہ اس محفل میں جو ساؤنڈ چلانے والا بھائی ہے نا، سبحان اللہ۔ اگر وہ اکیلا نہ آتا تو میری آواز آپ تک پہنچ نہیں پاتی۔ سبحان اللہ۔ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر شخص کی حاجت ہے، جو جہاں بھی ہے، جس مقام پہ بھی، وہ اپنی ایک ضرورت رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ تو میرے پاس ایک دوست آئے تو آگے کہنے لگے لوگ علماء کے بڑے خلاف ہو گئے، تو بڑے پریشان ہو کے آئے، تو میں مسکرا دیا ان کی بات سن کے۔ کہنے لگے آپ مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کہا نا لوگ علماء کے خلاف ہیں، تو بتاؤ پولیس والوں کے حق میں، فابڈا والوں کو دعائیں دیتے ہیں روز لوگ، میرا خیال ہے سیاستدانوں کے لیے تو روز وہ نفل پڑھ کے دعا مانگتے ہوں۔ کہنے لگا نہیں جی ان کے بھی خلاف ہی ہیں۔ تو میں نے کہا ہم سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ہم نے ماحول ایسا بنا لیا ہے ہر گروہ دوسرے گروہ کے خلاف، جو جہاں ہوتا ہے وہ وہاں سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میرے علاوہ کوئی ٹھیک، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کی ضرورت ہے، آپ ضرورت کو محسوس کریں۔ میں پچھلے دنوں بیمار ہو گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی۔ ڈگریاں دینی اور دنیاوی جتنی مرضی بھی پاس ہیں، لیکن ضرورت تھی ایک ڈاکٹر کی، سبحان اللہ۔ تو پھر چل کے جانا پڑا۔ لوگ ہم سے بڑا ٹائم لیتے ہیں، ہمیں کسی سے ٹائم لینا پڑا، اور کہا بھائی آپ کو دکھانا ہے، آپ ضرورت کو محسوس کریں، ایک دوسرے کی عادت کو سمجھیں، خوبیوں کو تلاش کریں، اور پھر جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس صلاحیت کو کام لگا دیں۔ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی نہ کوئی خدمت کریں، کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر جائیں، کوئی نہ کوئی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیں۔ بیکار وقت ضائع ہوتا ہے۔ بہقی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دن چڑھتا ہے نا دن، تو وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ 2025 کی جو تاریخ آج آئی ہے یہ دوبارہ کبھی آئے گی؟ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو۔ دن اعلان کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں دن کہتا ہے کچھ کرنا ہے تو کر لو، آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ۔ آج صبح سے جس کی تلاوت رہ گئی،
جس کا درود پاک رہ گیا رہ گیا، جس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تو اس کا آج کا وہ کام رہ گیا۔ ڈیوٹی کرے، کام کرے، خدمت کرے، کسی کام لگ جائیں۔ بہت سارے دوست ہیں ہمارے یہاں، وہ کہتے ہیں میں آج کل بور بڑا ہوتا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں تو بور ہونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ آپ فارغ ہوں گے تو بور ہو رہے ہیں، کسی کام لگ جائیں نہیں بور ہوں گے، کوئی مصروفیت بنائیں زندگی میں، کوئی ڈیوٹی کرے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، چوک میں آیا تو اس نے دیکھا چوک کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے اور لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے وہاں سے گزرنے میں۔ ویسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ درخت عین رستے میں لگا ہوا تھا، لوگ گزرتے تھے انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ اس اکیلے بندے نے ارادہ کیا میں رب کے بندوں کے لیے آسانی نہ کر دوں، سبحان اللہ۔ میں لوگوں کا رستہ کشادہ نہ کر دوں، سبحان اللہ۔ میں لوگوں کے جانے آنے کے لیے ان کے اسباب میں کوئی اپنا حصہ نہ ڈال دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اس نے کلاڑا پکڑا، درخت کاٹنا شروع کیا۔ کریم فرماتے اس نے اللہ کے بندوں کا رستہ آسان کرنے کے لیے درخت کاٹا، رب کریم نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی ڈیوٹی تو کی ہے نا، کوئی کام تو کیا ہے نا۔ اور پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ زیادہ تر تبصرے کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہوتا ہے لہذا سارے ہی صحافی ہیں، سب کے پاس ہی اندر کی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تو چھوڑ میں تجھے بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ سب کے پاس اندر کی خبر ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی خبر ہی بریک کر رہا ہے۔ اور ہمارا جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا اس میں چینل زیادہ ہیں خبریں تھوڑی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ تبصرے بڑے ہوتے ہیں، بحث بڑی ہوتی ہے۔ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان میں ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ سب سے بہترین اچھے تجزیے تبصرے شام کو کھول لیں آپ سنیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے خبریں بھی مایوسی کی دیتے ہیں، اچھی خبر بھی کوئی نہیں ان کے پاس۔ میرے پاس ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے مجھے کہیں جانا تھا اور وہ چاہتے تھے میں ان سے گپ شپ کروں۔ مجھے کہنے لگے آج کل حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھے ہیں۔ وہ بھی پریشان ہو گئے جس طرح آپ نہیں ہو گئے سارے کہ بڑے اچھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا اللہ کا فضل ہے، یہ اوپر نیچے سیاسی حالات تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، ہوتے ہی آ رہے ہیں، خدا کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ملک ہے، داتا علی اجمیری کا ملک ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ملک ہے۔ اللہ کا فضل ہے، نظام زندگی چل رہا ہے۔ تو وہ بار بار کہنے لگے جی صاحب صاحب ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے کہا باقی سارا کچھ چھوڑے، آپ بتائیں کام کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میرا جوتے بنانے کا کارخانہ ہے۔ میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ جو غریب آدمی آپ سے جوتا لے 6 مہینے تک جوتوں والی ٹینشن سے تو آزاد ہو۔ ہم کوئی کام کریں بجائے بحث کرنے کے، بجائے الجھاؤ پیدا کرنے کے، بجائے مزید کسی اور معاملے میں گھسنے کے، زیادہ سے زیادہ عملی زندگی میں آئیں اور عمل کرنے کی صحیح کریں، کوشش کریں کوئی کام ہو زندگی میں۔ نوجوانوں، دوسروں کا خیال زیادہ رکھنے سے بہتر ہے ہم اپنا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے شروع میں کہا ہے میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، سبحان تھوڑی اللہ، باتیں سبحان کرنی۔ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے کافی بیانات سن لیے، میں نے کچھ اشارہ دینا ہے۔ جن لوگوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا ان کی دوسروں پر توجہ ہی نہیں ہوتی، ان کو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے، وہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا وہ ڈھونڈ کے لائیں۔ اب جسے حضرت کلیم نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ پوری بستی میں سے جو سب سے نیک آدمی تھا حضرت موسیٰ ڈھونڈ کے لائے، اور پھر جناب موسیٰ نے اسی کی ڈیوٹی لگائی کہ اب بستی میں جو سب سے گناہگار ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ تو اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا حضور میرے بس کی بات نہیں، مجھ سے گناہگار نہیں ڈھونڈا جائے، میرے اور آپ کے ذمہ لگتا تو 2 بندے نیک ہونے تھے بس، ایک میں نیک ہوں، ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے وہ نیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نیک نظر ہمارا مزاج ہی نہیں۔
جو جی کر دے وہ نیک ہے، بس ختم ہوگی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی سے کہا تو گناہگار ترین ڈھونڈ کے لا، سننا ذرا بات۔ صاحب مکتوبات دوسری لکھتے ہیں، کہا سب سے گناہگار تو کہنے لگا حضور میرے بس کی بات نہیں، میں کیسے کسی کے گناہ تلاش کروں گا؟ فرمایا نہیں، تو نہیں ڈھونڈنا ہے، بس تیرا ایک امتحان ہے۔ اس نیک بندے نے کہا 3 دن کی مہلت دیں۔ 3 دن کی مہلت دی، مقررہ وقت آیا جب اس بندے نے گناہگار ڈھونڈ کے لانا تھا۔ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پتہ ہے وہ کسے ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت موسیٰ کے دست مبارک میں رسی تھما کے کہا حضور اس بستی میں سب سے گناہگار میں ہی ہوں۔ کہنے لگے حضور میں نے کچھ لوگوں پہ میرا شک گیا تھا کہ شاید یہ جرم انہوں نے کیے ہوں، لیکن دوسروں کا مجھے شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کا، کمزوریوں کا شک ہے، شاید انہوں نے کی ہوں، لیکن من عالم کے من دانم جو میں ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، اپنی خطائیں جانتا ہوں، میں ہی سب سے بڑا گناہگار ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کہاں کہاں کمزوریاں اور سستیاں اور غفلتیں کی ہیں۔ حضرت کلیم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے اب مجھے پتہ چلا ہے رب نے تجھے سب سے بڑا درجہ کیوں عطا فرمایا۔ دوستو اپنے اوپر غور کریں، اپنے اوپر، اپنی چیزوں کو ڈھونڈیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، کچھ کر کے جانا ہے، وقت کو ضائع نہیں کریں۔ ایک بوڑھی اماں تھی ضعیف، وہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا۔ بابا فرید صاحب سے ایک شخص نے کہا تھا میں بے چین رہتا ہوں، فرمایا مسجد میں جھاڑو دیا کر۔ اٹھ فریدہ ستے آ تے جھاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ فریدہ ستے آ، داڑھی آ گیا پور، ان تے اگا نیڑے آ گئے، پچھا رہ گیا دور، تے اٹھ نہ فریدہ ستے آ، تے چل خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو ہی بخشیا جا۔ کوئی کام کر، کوئی جد و جہد کر۔ وہ بوڑھی عورت حضور کی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، خدمت کرتی تھی، چلو کوئی کام تو اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ وہ بیمار ہو گئی، یہ بخاری میں موجود ہے، وہ بیمار ہو گئی۔ قربان جائیں نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لائے، حضور خود تشریف لائے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم نے خود تیمارداری کی۔ رات کا وقت تھا، اس بوڑھی اماں کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہم نے مناسب نہ جانا کہ حضور کو رات کے وقت تکلیف دے، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دینے والے معبود، صبح تشریف لائے، تازی قبر کو دیکھا، یہ کس کی قبر ہے؟ یا رسول اللہ وہ بوڑھی اماں وصال کر گئی۔ فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ دوستو سنو نا، کوئی ڈیوٹی کرتی تھی نا، یہ انہوں نے کوئی خدمت کی ہے، کوئی پیش کیا ہے، کچھ کیا تو ہے نا۔ ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، بیسے کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہ دی اس کے انتقال کی؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تکلیف دینا مناسب نہ جانا۔ ویسے دوسرا جنازہ جائز نہیں، جنازہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر دوسرا پڑھا جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، لہذا حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ بھائی صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ مجھے بتاؤ نا جس کا جنازہ حضور پڑھائیں، جس کی تیمارداری کو کریم جائیں، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، اور ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ دوستو کوئی کام کیا ہے تو صلہ مل رہا ہے۔ آج نبی پاک علیہ السلام تیمارداری کو بھی آ رہے ہیں، قبر میں بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ضائع نہ کریں، بڑے بڑے قابل نوجوان وقت ضائع کرتے،
بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وقت ضائع کرتے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ کوئی کام نہیں کرتے، صرف بحث کرتے، بڑی بڑی ذمہ دار شخصیات، لیکن وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کر کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں ہوٹل پہ کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ اتنا وقت کہاں ہے کہ انسان جائے اور کھانے کھاتا پھرے؟ وہ 4-4 5-5 گھنٹے آپ نے لگا دیے ایک جوتا پسند کرنے میں۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے 1 منٹ میں آیا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے 1 منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے، پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سمجھا ہے زندگی؟ اتنا انمول وقت ہے زندگی کا، ضائع کر دیا، بیکار وقت گزار دیا۔ ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے، کوئی عمل ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے نا، مصروف ترین زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام۔ 23 سالوں میں حضور نے انقلاب برپا کر دیا، اور جو مصروفیت، ایسی مصروفیت جو ہم پر آئے تو ہم کہیں ہمارے اعصاب تھک گئے۔ حضور علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، تبوک ہے۔ منافقین کی سازشیں ہیں، یہودیوں کی شرارتیں، صحابہ کی تربیت ہے، لاکھوں کی تعداد میں امت، اس کی تعلیم و تربیت ہے، دعوت دین کا کام ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں باہر کے سارے کاموں سے تھکے بظاہر حضور گھر تشریف لاتے جو تھکا دینے والے کام ہیں، لیکن جب گھر آتے تو گھر والوں کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اپنا کام خود کرنا سنت ہے، کبھی کر کے بھی دکھانا چاہیے، کبھی کبھی کر کے بھی، یعنی پیر صاحب اگر کبھی اپنا جوتا خود اٹھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کبھی سرمایہ دار صاحب، اگر کبھی چودھری صاحب اپنے گھر کا سبزی کا شاپر اٹھا لیں گے تو حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی اپنے بچے کے ساتھ کھیل لیں گے تو کوئی حرج والی بات، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ پھر ایک تو باہر کی مصروفیت، ایک گھر والوں کے سارے کام کرنا، اور پھر حسنین کو وقت دینا، نواسوں کو کندھوں پہ بٹھانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امامہ بنت زینب نبی پاک کی سب سے بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے، وہ ضد کرتی حضور نماز میں بھی ساتھ لے جاتے، اور قربان جائیں۔ اور سنو نا دوستو، سبحان اللہ۔ اتنی مصروفیت کے باوجود سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب رات ہوتی تو اللہ کے رسول مصلی بچھا دیتے، اور اتنی دیر تک حضور نے نماز پڑھی، مسلم شریف میں موجود ہے، اتنی دیر تک کہ فرماتی ہے قدموں میں ورم آ گیا۔ صبح آذان ہو گئی اور سرور کائنات ابھی مصلی پہ جلوہ فراز ہیں۔ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے، ساری رات مصلی پہ گزار دی، آپ تو محبوب مطلق ہیں اللہ کی، اتنی محنت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ نے بتایا نا میرے اوپر اللہ کے بڑے انعامات ہیں، یہ جو میں ساری رات کھڑا رہا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری عبادتیں اس کے حضور شکر کے لیے، یعنی سارا دن ڈیوٹیاں، سارا دن کام کاج اور ساری رات عبادتیں، ہم کہاں مصروف ہیں بھائی۔ میں کبھی کبھی نا مجھے بڑی حیرت انگیز حیرت ہوتی ہے، کچھ دوستوں سے کہنا نماز پڑھیں تو کہتے ہیں بس ٹائم نہیں ملتا، تو ان کی مصروفیت دیکھ کے نا بعضوں کا دل کرتا ہے یار تیرے اوپر تو ترس آ رہا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو میں اکثر اس کی خدمت میں گزارش کرتا یار نماز پڑھا کر، تیرا کاروبار بڑا ہے ماشاءاللہ، ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، نماز کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، وضاحت دیتے ہیں، کوئی وضاحت نہیں نماز چھوڑنے، جھوٹ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو بندے سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے، معنی یہ ہے کہ ہم پڑھ سکتے تھے۔ جھوٹ بولتا ہے جو بندہ کہتا ہے مجھے یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی وضاحت، نماز نہ پڑھنے کا کوئی کسی قسم کا بہانہ نہیں۔ تو میں اسے اکثر کہتا بھائی نماز پڑھا کر، تو کہتا یار ادھر بھاگنا ہوتا ہے، ادھر جانا ہوتا ہے، ہفتے میں 4 دن سفر میں رہتا ہوں، بڑے 2 فیکٹریاں، بڑے کام ہیں، یہ ہو گیا، وہ بہانے کر دیتا، چلو بے تکلفی تھی، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اس کا نا
بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ فریکچر ہو گیا، تو ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے آپریشن کر کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ میری تو بے تکلفی تھی، میں پھر تیمارداری کرنے گیا، میں نے اسے جا کے کہا تو ڈاکٹر نو آکھنا سی میرے کو تو ٹائم ہی نہیں ہے آپریشن کا، فیکٹریاں کون سنبھالے گا، ہفتے میں 4 دن سفر کون کرے گا، اسے کہہ دینا تھا۔ کیونکہ دوستی تھی تو تھوڑی آنکھیں جھکائی، کہنے لگا یار تو ٹھیک کہتا ہے۔ اب 1 مہینے کے لیے سارے کام چلیں گے نا، سارا نظام چلے گا، تو اگر دن میں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میں اپنے رب کے حضور حاضری کو نکالتا، اگر اللہ نے توفیق دی، وہ آج تک نمازی ہیں، اللہ نے توفیق دی، پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خدا را اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، جو تعلیم اللہ نے دی ہے اسے ضائع ہونے سے بچائیں، کوئی مصروفیت بنائیں، کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی خدمت کریں، اپنوں کا خیال رکھیں، اپنوں کے لیے کوشش کریں، اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، گھر کے لیے، قبیلے کے لیے، مذہب کے لیے، مسلک کے لیے، عقیدے کے لیے کوئی کام کریں، زندگی میں کوئی مصروفیت ہو۔ بیکار جو لوگ وقت گزاریں گے، فضول بحثیں کریں گے، وہ الجھ جائیں گے۔ ہم اپنی ذات کے چنگل سے باہر ہی نہیں آتے ساری زندگی۔ مجھے یہ کیوں نہیں کہا، مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا، فلانا اٹھ کے کیوں نہیں ملاؤ، چھوڑ دے یار، ان چکروں سے باہر آ جا۔ یہ چیزیں تو بندے کو بزدل کر دیتی ہیں، یہ چیزیں تو کمزور کر دیتی ہیں۔ عزت نہ مانگ کے لینی چاہیے، نہ چھین کے لینی چاہیے۔ عزت وہ ہے جو میرا رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ آپ اپنی ذات کے چنگل سے باہر نکلیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، کوئی کام کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، 5 سپارے قرآن پاک کے بھی روز پڑھتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک بھی پڑھتے تھے۔ پوری امت کو انہوں نے انصاف سے بھر دیا۔ لوگ کہتے تھے یہ حضرت عمر فاروق کے ثانی بن کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے عمر کتنی پائی ہے؟ 39 سال۔ کتنی عمر؟ 39 سال۔ ذرا ہلکا سا بولی، کتنی؟ 39۔ پورے 40 نہیں، 39۔ ایک کم۔ 40۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ڈیوٹیاں کر گئے، اتنا کام کر گئے، ہمیں ہوش ہی نہیں آتی۔ ہمارے تو عمر ہی کوئی نہیں سیانے ہونے کی، 30-32 سال کا بندہ تو کہتا ہے ابھی میں چھوٹا ہوں۔ ڈیوٹی کب کرے گا، کام کب کرے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن باہر تشریف لائے، صبح جب آتے تھے تو اپنے وزیر کو ایک لسٹ دیتے تھے، کیونکہ بادشاہ تھے، امیر تھے، تو لسٹ پہ لکھا ہوتا تھا ظہر کی نماز کے بعد محکمہ جنگلات والوں کو بلا لینا، میٹنگ ہے، عصر سے تھوڑی دیر پہلے تعلیم والوں کو بلا لینا، عصر کے بعد دفاع والوں کو بلا لینا، پھر وزارت داخلہ کو، پھر سارا دن کام ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز باہر تشریف لائے تو جیب سے نا لسٹ نکالی، اس پہ لکھا تھا کل نا 5 سپارے روز پڑھتا ہوں، کل 1 رہ گیا تھا، آج 6 پڑھنے، کل کچھ مصروفیت تھی تو درود پاک تھوڑا کم پڑھا تھا، آج 500 زیادہ پڑھنا۔ اور تیسری لائن آپ کے وزیر نے پڑھی، لکھا تھا فلاں یتیم بچیوں کی آج باری ہے، ان کے گھر لنگر پہنچانا۔ ابھی 2-3 لائنیں پڑھی تھی کہ آپ نے لسٹ چھین لی، فرمانے لگے او ہو یہ تو میری ذاتی ہے، آپ کے والی یہ نہیں، یہ تو میری نجی ہے، ذاتی ہے، میری اپنی ہے، یہ آپ کی نہیں، آپ کی دوسری ہے۔ وہ جو وزیر تھا نا اس نے فٹافٹ پیر پکڑ لی، کہنے لگا حضور مجھے بھی سالوں گزر گئے آپ کے ساتھ، یہ مجھے تو بتاؤ یہ کام کس وقت کرتے ہو؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک، یہ 5 پارے، یہ بیواؤں یتیموں کے گھر لنگر ہے، یہ کام کس وقت کرتے ہو؟ میں تو سارا دن ساتھ ہوتا ہوں۔ تو بڑی عجیب بات بتائی جناب عمر بن عبدالعزیز نے، فرمانے لگے بندے نے نا کچھ رقم بچوں سے، گھر والوں کے سائٹ پہ بھی رکھی ہوتی ہے، سب سے چھپا کے بھی رکھی ہوتی ہے، کوئی مشکل وقت آ گیا تو کام آئے گی۔ پنجابی میں کہتے ہیں میں مرن جین رکھیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ رکھیا ہوتا ہے نا جی تھوڑا بہت، کہ چلو کسی وقت مشکل آ گئی، خدا نہ خواستہ کو بیماری کو پریشانی، تو یہ پیسے کام آ جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کچھ چھپا کے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، مشکل آ گئی تو کام آ جائیں گے۔
فرمایا میں نے بھی کچھ نیکیاں چھپا کے رکھی ہیں، قیامت میں مشکل آ گئی تو شاید کام آ جائے۔ یہ میں نے چھپا کے رکھی ہیں، میں کسی کو بتاتا، یہ قیامت کی مشکل میں میرے امام ابو نعیم نے لکھا ہے 100 گھر تھا پورا مدینے میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی لیکن 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، 100، جس میں 2 وقت کا کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، کوئی ضرورت پڑ جاتی تو دوائیوں کے خرچے بھی جاتے تھے، اور یہ سالوں جاتے رہے پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے، سالوں۔ یہاں تو نیکی کار فیس بک پہ ڈال، نیکی کار اور واٹس ایپ پہ ڈال، اور اب لوگ کہتے ہیں جی وہ جی میں چاہتا ہوں ذرا دوسروں کی بھی رغبت ہو جائے۔ میں نے کہا آپ اتنے بھولے نہ بنے، آپ مہربانی کریں، یہ رویہ درست لوگوں کو لائنوں میں لگا کے لنگر بانٹتے ہو، تمہیں جب رب نے دیا تھا لائن میں لگا کے دیا تھا، 10 پھیرے لگواتے ہو غریبوں کے، جب تمہیں رب نے دیا تھا تو اس طرح کر کے دیا تھا۔ میں کہ مستحق بندہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مستحق بندہ، تو مستحق تھا جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے، تو رب کے بندوں کو ناپتا اور تولتا پھرتا ہے۔ بے پرواہی بے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ ابھی وارث شاہ نے کہا تھا وارث شاہ مان کرینا وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، اس کی بے نیازی سے ڈر۔ اگر اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے تو ٹانگ سے ٹانگ ہی نیچے نہیں اتار رہا، تیرا لب و لہجہ ہی عجیب ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندوں کو دینا ہے تو رب کا بندہ جان کے دے، دے بندے کو پر دیکھ اللہ کی طرف، بندہ نہ دیکھ۔ اور میں اپنی بات آگے بڑھاؤں تو نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، مجھے لباس کی حاجت تھی تو نے دیا کیوں نہیں جو اس کی شان کے لائق۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے پہننے سے پاک ہے، تو رب فرمائے گا جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھو، 2 بندے کو پر دیکھو اللہ کی طرف، دیکھو اللہ کی جانب، اللہ کی طرف دیکھو۔ 100 گھر مدینہ شریف میں کھانا بھی آتا ہے اور کپڑے بھی ملتے ہیں اور اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں، پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے۔ پھر اچانک سب غریبوں کے گھروں میں کھانا آنا بند ہوا، پھر ایک دوسرے سے لوگ پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا، تیرے گھر کب سے؟ اس نے کہا 18 محرم سے نہیں آیا، میرے گھر بھی 18، او ہو ہاں میرے گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا۔ جب تاریخیں ملائیں، کہا پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا ہے، تو پتہ چلا 18 محرم کو مدینے میں امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ امام زین العابدین مولا علی شیر خدا کے پوتے، کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کے اکیلے بچ جانے والے شہزادے، چہرے پہ کپڑا ڈال کے مغرب کے بعد غریبوں کے گھروں میں پشت پہ بوریاں رکھ کے لنگر پہنچاتے۔ جب غسل دیا جا رہا تھا تو کمر پر بوریوں کے نشان تھے، لوگوں نے آپ کے بیٹے سے کہا یہ نشان کا ہے، کہ کہا میرے ابا جی کھانے پہنچاتے رہے، حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے۔ کہا آپ جوان تھے آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے میں منتیں کرتا تھا، پر کہتے تھے پتر یہ میرا اور اس غریب کا راز ہے، میں تجھے بتا سکتا۔ پھر لوگ روتے تھے ان کا دروازہ دیکھ دیکھ کے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان کے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لوک لوک رون گے تے کئی بک بک رون گے، ویکھیا جے گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ او بھائیو عمل کر کے جائیں گے دنیا سے، اور عمل کر کے جائیں گے تو پتہ ملے گا کیا؟ رب کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جب متقی لوگوں کی قبریں کھلیں گی تو وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے، وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے۔ اپنی زندگی میں کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، اور کچھ نہیں نہ کر سکتے، بات ختم کرنے لگا ہوں،
کچھ نہیں نہ کر سکتے تو کسی کو تکلیف دینا چھوڑ دو، دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا دینا چھوڑ دو، کسی کا نفع نہیں کر سکتے تو کسی پر بوجھ بننا چھوڑ دو، اپنی شخصیت اس طرح کی نہ بنائے کسی کو اذیت پہنچے، کسی کو درد ہو، کسی کو تکلیف ہو۔ بخاری میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر کو قیامت والے دن اللہ جنت عطا کرے گا، تاجر کو ہاں جنت دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی مل جاتی ہے، صرف مسجد اور خانقاہ میں نہیں۔ حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا، دکان پہ بھی ملتی۔ حضور فرماتے ایک تاجر کو اللہ قیامت میں جنت عطا کرے گا تو عرض کرے گا مالک میرا کون سا عمل پسند آیا؟ تو رب فرمائے گا تو مال بیچتا تھا تو کچھ غریب لوگ ادھار بھی لے جاتے تھے، یا اللہ لے جاتے تھے۔ فرمایا جب تو وصولی کرنے لڑکوں کو بھیجتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے سختی کرنا، اور اگر کوئی غریب ہوا تو اسے آسانی دے دینا، آ جائیں گے پیسے، تو کہتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا مالک میں کہتا تھا کہ جو مجبور ہوا اس پر آسانی کر دینا۔ تو حضور فرماتے رب فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے اوپر رحمت نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ اور چلو لوگوں پر آسانی کر دو یار، گنجائش کے حدیث سن لیں۔ حضور نے فرمایا جتنے پیسے تم نے کسی سے قرض لینے ہو نا، اگر وہ بندہ مجبور ہو تو اسے مہلت دے دو، جتنے دنوں کی تم مہلت دو گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب سبحان عطا کرے گا۔ اللہ۔ ہم نے نا اپنے آپ سے کوئی کام لینا ہے، سنیں جی اللہ جزا دے، سنیں، ہم نے اپنے آپ سے کوئی کام لینا ہے، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے۔ انہوں نے ظہر نہیں پڑھی ابھی تک، وہ محفل کے فوراً بعد ظہر پڑھیں گے۔ میں نے تو پڑھ لی، مجھے امید ہے آپ میں سے بھی زیادہ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی، لیکن کسی کی رہ گئی ہے، آج سستی ہو گئی ہے، تو نماز پابندی سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں، مسجد کی حاضری پابندی سے دیں۔ قرآن مجید بڑا ٹائم کم ہونا تو صرف کھول کے صبح زیارت کر لیں، لیکن ایک آیت ترجمہ اور تفسیر سے روز دیکھیں، اپنا رشتہ اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ کریں۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کسی کے لیے کریں، کوشش کریں زندگی میں کوئی ایک ڈیوٹی کر کے جائیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہتے تھے میں نے نہیں کبھی کہا کہ میرے بچے بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے، فرماتے تھے سہارا اللہ رسول پہ ٹھیک ہے۔ کہتے تھے ہم نے ہی سہارا بننا ہے، بہن بھائیوں کا بھی، ماں باپ کا بھی، بیوی بچوں کا بھی، ہم نے ہی خدمت کرنی ہے۔ زندگی میں خدمت کریں، ڈیوٹی کریں، کوئی کام کر جائیں، زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن اگر کسی کام لگ گئی تو فائدہ مند ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب